منگول فوج نے پچھلے 13 دن سے بغداد کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ جب مزاحمت کی تمام امیدیں ٹوٹ گئیں تو 10 فروری 1258 کو بغداد کے دروازے کھل گئے۔ خلیفہ معتصم اپنے وزراء اور خاندان کے ہمراہ مرکزی دروازے سے برآمد ہوئے اور ہلاکو خان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ہلاکو خان نے وہی کیا جو اس کے دادا چنگیز خان پچھلی صدی سے کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس نے خلیفہ کے علاوہ سب کو وہی تلوار کی گھاٹ اتار دیا اور منگول دستے بغداد میں داخل ہو گئے۔ دریائے دجلہ کے کنارے پر آباد بغداد الف لیلہ کے شہزادے خلیفہ ہارون رشید کا شہر تھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں ٹرانسلیٹرز کو کتابیں تول کر سونا بطور معاوضہ دیا جاتا تھا۔ اس بات کا اندازہ لگانا کافی مشکل ہے کہ کتنے لوگ اس قتل عام کا شکار ہوئے۔ ایک اندازے کے مطابق 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ لوگ موت کی گھاٹ اتار دیے گئے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بغداد کی گلیاں لاشوں سے بھری پڑی تھی۔ چند دن کے اندر ان سے اٹھنے والی بدبو کی وجہ سے ہلاکو خان کو شہر کے باہر خیمہ لگانا پڑا۔ اسی دوران جب عظیم الشان شاہی محل کو آگ لگائی گئی تو اس میں استعمال ہونے والی قیمتی لکڑیوں کی آس پاس کے علاقے کی فضا میں پھیل گئی، لیکن بدبو کو ختم نہ کر سکی۔ کچھ اس طرح کا منظر دجلہ میں بھی دیکھنے کو ملا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دریا کا پانی پہلے چند دن سرخ بہتا رہا اور پھر سیاہ پڑ گیا۔ سرخی کی وجہ وہ خون تھا جو گلیوں سے بہہ کر دریا میں شامل ہوتا رہا۔ ہلاکو خان نے 29 جنوری سن 1257 کو بغداد کے محاصرے کا آغاز کیا۔ حملے سے پہلے اس نے خلیفہ معتصم کو ایک خط لکھا تھا جس کے الفاظ یوں ہیں: لوہے کے سوئے کو مکہ مارنے کی کوشش نہ کرو، سورج کو بجھی ہوئی موم بتی سمجھنے کی غلطی نہ کرو، بغداد کی دیواریں فوراً گرا دو، حکومت چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ اگر ہم نے بغداد پر چڑھائی کر دی تو نہ تمہیں پتال میں پناہ ملے گی اور نہ ہی بلند ترین آسمان میں۔ خلیفہ معتصم کی شان و شوکت وہ تو نہیں تھی جو اس کے عظیم و شان اجداد کے حصے میں آئی تھی، لیکن پھر بھی مسلم دنیا کے بیشتر حصے پر ان کا سکہ جلتا تھا اور خلیفہ کو یقین تھا اس پر حملے کی خبر سن کر مراکش سے لے کر ایران تک کے سبھی مسلمان ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ خلیفہ نے ہلاکو کو جواب میں لکھا: نوجوان، 10 دن کی خوش قسمتی سے خود کو کائنات کا مالک سمجھنے لگے ہو۔ جان لو مشرق سے لے کر مغرب تک خدا کو ماننے والے تمام اہل و ایمان میری قوم ہے، سلامتی سے لوٹ جاؤ۔ ہلاکو خان کو اپنے منگول سپاہیوں کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا۔ وہ پچھلے 4 عشروں کے دوران اپنے آبائی وطن منگولیا سے نکل کر 4000 میل دور تک آ پہنچے تھے اور اس دوران دنیا کے بڑے حصے پر فتح حاصل کر چکے تھے۔ بغداد پر حملے کی تیاریوں کے دوران نہ صرف ہلاکو خان کے بھائی منگو خان نے فوج بھیجی تھی بلکہ رومینیا اور جارجیا سے بھی خاصی تعداد میں مسیحی فوجی بھی آن ملے تھے جو مسلمانوں سے یورپ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھے۔ منگول فوج ٹیکنیکلی لحاظ سے کہیں زیادہ بہتر تھی اور جدید ٹیکنالوجی میں بھی بغداد سے آگے تھی۔ منگول فوج میں چینی انجینئروں کا یونٹ تھا جو منجنیقوں کی تیاری اور بارود کے استعمال میں مہارت رکھتا تھا۔ بغداد کے شہری آگ کے گولے سے واقف تھے جسے تیروں سے باندھ کر پھینکا جاتا ہے، لیکن بارود سے ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ منگول اسے مٹی کے ٹیوبوں میں رکھ دیتے تھے جس سے وہ دھماکے سے پھٹ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ منگولوں نے دھوئیں کے بم بنانے میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ ان کی منجنیقوں نے شہر پر آتشی بارش برسانا شروع کر دی۔ منگولوں نے محل کے نیچے بارود لگا کر اسے بھی جگہ جگہ سے توڑنا شروع کر دیا۔ بغداد کے لوگوں نے یہ آفت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ابھی جنگ کو 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ خلیفہ نے ہلاکو خان کو بھاری تاوان ادا کرنے اور اپنی سلطنت میں جمعے کے خطبے میں اس کا نام پڑھنے کی شرط پر صلح کی پیشکش کی، لیکن ہلاکو خان کو فتح سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس نے یہ پیشکش فوری طور پر رد کر دی۔ آخر 10 فروری کا دن آیا جب خلیفہ نے شہر کے دروازے منگولوں کے لیے کھول دیے۔ منگول مذہب میں کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگونی سمجھا جاتا ہے، اسی لیے ہلاکو خان نے شروع میں خلیفہ کو یہ ظاہر کروایا کہ جیسے وہ بغداد میں اس کا مہمان بن کر آیا ہے۔ خلیفہ کی ہلاکت کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں، لیکن ہلاکو خان کے وزیر نصر الدین کا بیان بھی ہے جو اس وقت موقع پر موجود تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد ان کے سامنے ایک ڈھکا ہوا برتن لایا گیا۔ بھوکے خلیفہ نے بے تابی سے ڈھکن اٹھایا تو دیکھا برتن ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ ہلاکو خان نے کہا کھاؤ۔ خلیفہ نے کہا ہیرے کیسے کھاؤں؟ ہلاکو خان نے جواب دیا اگر تم نے ان ہیروں سے اپنے سپاہیوں کے لیے تلواریں اور تیر بنا لیتے تو میں دریا عبور نہ کر پاتا۔
खलीफा ने जवाब में कहा, खुदा की यही मर्जी थी। फिर हलाकू ने कहा, अच्छा तो अब मैं जो तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ वो भी खुदा की मर्जी है। इसने खलीफा को एक कलीन में लपेटकर इसके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए ताकि ज़मीन पर खून ना बहे। बगदाद की बुनियाद अबू जाफ़र बिन मंसूर ने सन 762 में बगदाद नामी एक छोटे से गांव के करीब रखी थी। सिर्फ चंद अशरों के अंदर ये बस्ती दुनिया की तारीखी अजीम तरीन शहरों में शामिल हो गई। हिंदुस्तान से लेकर मिस्र तक के उलमा, शायर, फ़िलासफ़र, साइंसदान और मुफक्कर यहाँ पहुँचने लगे। इस ज़माने में मुसलमानों ने चीनियों से कागज़ बनाने का तरीका भी सीख लिया था और देखते ही देखते शहर इतना तरक्की कर गया था कि 9वीं सदी में बगदाद का हर शहरी पढ़ लिख सकता था। सन 775 से लेकर सन 932 तक आबादी के लिहाज से बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। इसके अलावा इसे 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाले दुनिया का पहला शहर होने का एजाज़ भी हासिल है। अलजबरा, अलगोरिथम, अलकीमी, स्निथ, अलकोहर वगैरह जैसे दर्जनों अल्फाज बगदाद के इस सुनहरे दौर की देन हैं। आज से ठीक 760 साल पहले बगदाद में चलने वाली इस मंगोल आंधी ने हज़ारों साल पुरानी तहजीब के कदम ऐसे उखाड़ दिए कि वो आज तक संभल नहीं पाई, बल्कि इसके बाद आज तक कोई भी मुस्लिम शहर बगदाद की इस शान शौकत तक नहीं पहुंच सका। बाज़ माहिरीन ने लिखा है कि मगरबी तहजीब सिर्फ इसी वजह से फल फूल सकी थी कि मंगोलों ने इस वक्त की बेहतरीन मुस्लिम तहजीब को तबाह करके मगरब के लिए रास्ता हमवार कर दिया था।